अस्सलाम वालेकुम। करबला का वाक़या सही सही सुने बंदयालवी से, वो आपको बताएंगे क्या हकीकत है। तुम कहते हो हजरत हुसैन दीन को बचाने के लिए निकले, फिर मेरी बात सुनो। वक़्त का हुक्मरान अय्याश था, जानी था, शराबी था, कबूतरबाज था, बहनों से निकाह किया करता था, शरीयत को उसने बदल दिया था। तुम्हारा ये दावा है। बंदयालवी कहना चाहता है, बंदयालवी को मुतमईन करो। हजरत हुसैन निकले दीन बचाने के लिए, यजीद का तख्ता उलटने के लिए निकले। चलते 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 एक मकाम पे आए। कोई इनकार करे तारीख पढ़ने वाला आदमी, कोई इनकार करे तारीख जानने वाला आदमी, एक मकाम पे आए। इब्ने साद के दस्ते ने रास्ता रोका कि कहां, कि कूफे। क्यों? उन्होंने बुलाया है कि हमने बैअत नहीं की है, आप आए। मैं उधर जा रहा हूं। ये खत देखो। इब्ने साद ने कहा, क्यों भाई, ये जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग, चौधरी, सरदार, ये कोई लुके होते हैं? हमारे शहर के जो बड़े लोग हैं छुपे हुए हैं किसी से? ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के सेनेटर होते हैं, ये कोई छुपे हुए लोग होते हैं? ये सियासी लोग, बड़े लोग, उन सारों के खतूत थे हजरत हुसैन के पास, ये मेरे पास उनके खतूत। इब्ने साद ने कहा, जनाब ये जिनके खतूत हैं ना, ये जरा नजर दौड़ाइए, ये सारे मेरे दस्ते में खड़े हैं। हजरत हुसैन ने देखा, वो सारे चौधरी और सरदार खत लिखने वाले वो किसके दस्ते में थे? इब्ने साद के दस्ते। हजरत हुसैन ने एक एक को आवाज लगाई, ओ फला, ओ फला, ओ फला, ओ फला, ये खत तुम्हारे नहीं है। उन्ना के सन 5 तन दी 100 है। ये खत हमारे, इस तरह साजिशें होती हैं, शरारती लोगों ने लिखे और शरीफ लोगों के क्या लगा दिए, जिम्मे लगा, उनके दस्तखत नीचे, उनकी मोहरें नीचे। वो मोतबर लोग जिनके खतूत पढ़ के हजरत हुसैन मक्के से चले गए। इब्ने साद ने कहा, वो तो मेरे साथ खड़े हैं। हजरत हुसैन ने एक एक को आवाज लगाई, उन्होंने कहा, हमने नहीं लिखे, हमें कोई पता नहीं, कस्में उठा गए। यहां आके हजरत हुसैन को समझ आई कि जो सहाबा मुझे वहां राय और मशवरा मक्के में देते थे वो क्या थे, कि कूफी गद्दार हैं, बेवफाएं, आपके वालिद को शहीद किया, आपके भाई के नीचे से मुसल्ला खींचा, वो सही कहते थे। यहां आके समझ आ गई, ये होता है सहाबी। हाँ, हजरत हुसैन सहाबी है ना, बोलो यार, हजरत हुसैन क्या है? ये होती है नेक नियती। जब तक अपने मौके पे डटे हुए थे। इब्ने अब्बास ने रोका, नहीं रुके। इब्ने उमर ने रोका, नहीं रुके। इब्ने जाफर ने रोका, नहीं रुके। अबू सईद खुदरी ने रोका, नहीं रुके। रिश्तेदारों ने रोका, नहीं रुके। मौके पे डटा हुआ है हुसैन। और यहां आके जब हकीकत हाल खुली, आप डटता नहीं है, उसमें डट जाए, अड़ जाए, हकीकत हाल की समझ आई तो बोलो, और नौजवानों बोलो। तारीख अगर तुमने पढ़ी है, कल अखबारों वाले भी लिखेंगे, अखबारों वाले भी वाक़या करबला लिखेंगे, तो ये बात वो भी लिखेंगे। हजरत हुसैन ने इब्ने साद के सामने कितनी शर्तें रखी थी, जोर से बोलो। दुनिया का कोई आदमी इनकार करे, हमें मुतमईन करो। हजरत हुसैन ने इब्ने साद के सामने कितनी शर्तें रखी? 3 शर्तें।
کرامات بندے عالمی کی جو چھٹی جلد میں نے اس پر گفتگو کی. میں نے 20 کتابوں کے حوالے کتنی کتابوں 10 اہل سنت کی 10 اہل تشیع 20 کتابوں نے لکھا. انکار کرو اس کا. حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے پہلی شرط رکھی مجھے واپس جانے دو. اب بولو تو صحیح یار, زور سے بولو, زور سے بولو. نہیں نہ سمجھے ہو, اس کی تہ میں نہیں نہ اترے ہو, اس کی تہ میں نہیں اترے ہو. مجھے واپس جانے دو, مجھے واپس جانے دو. پھر آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب والہانہ محبت کریں. اور سے بولو. وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے, وہ ہمارے دل کا سرور ہے. وہ بہت اونچی ہیں, بہت اونچی. ایک بات کا جواب دو نوجوانوں, اس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے, اہل سنت سے ہے, اہل تشیع سے ہے, دیوبندیوں سے ہے, بریلویوں سے ہے, اہل حدیثوں سے ہے. اس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ, اگر آگے کفر ہوتا, آگے بدماش اور زانی شرابی ہوتا, دین کا حلیہ بگاڑنے والا بادشاہ ہوتا, تو حیدر کرار کا بیٹا آگے بڑھتا یا پیچھے ہٹتا؟ بولو. تم حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرنا چاہتے. ہمارا موقف مانو, حضرت حسین کا دامن شیشے کی طرح اجلا ہو جائے. ہمارا موقف یہ, جب تک حق سمجھا چلتے رہے, چلتے رہے. جب سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, یہ غدار ہیں, مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں, مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو حضرت حسین نے اپنا موقف بدلا. پہلے آگے جا رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح یار. مجھے واپس جانے دو. آگے کفر ہوتا, کفریہ حکومت ہوتی, تو حیدر کرار کا بیٹا واپس جاتا یا آگے بڑھتا؟ یہاں موقف کیوں بدلا؟ موقف کیوں بدلا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ایسے تو نہیں تھے کہ حق کے معاملے میں موقع بدل دیں. اور یہ تو حسین ہے, اور یہ تو میرے نبی کا نواسا ہے, حیدر کرار کا فرزند ہے, فاطمۃ الزہرا کا دل بند ہے. انہوں نے موقف کیوں بدلا؟ ہمیں مکے کی گلیوں میں نمسکار اور حبشے کا بلال دہتے ہوئے کولوں پہ تڑپتا ہوا نظر, اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا گئی. نمک ملا پانی چھڑکا گیا, مکے کی نکیل دار زمین پہ گھسیٹا گیا. دوسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لایا گیا, اور مالک کہتا ہے بلال ہو, پھر بھی اس کا نام لے گا. اور بلال مسکرا کے کہتا ہے اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا, آج تک آیا ہی نہیں. بدلا موقف. بدلا موقع بلال نے. اور زور سے بولو, زور سے بولو. تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹا, زنیرہ ہٹی تو صنف نازو کا یاد,
اور سمیہ ہٹی جس کے تینوں کپڑے اتار دیے اور بیٹے کے سامنے اتار دیے. حضرت عمار نے آنکھیں بند کر لی. 2 گھوڑوں کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ اس کی دونوں ٹانگوں کو باندھا گیا. سمیہ ایک مرتبہ کہہ دے ہمارے بت بھی صحیح ہیں, تجھے چھوڑ دیں گے, ورنہ مخالف سمت میں اونٹ دوڑا کے تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. صرف نازو کہتی ہے وقت سے ما انتقاص, جو دل میں آتا ہے کر. اب واپسی کی راہ دکھاتا ہے جب رب نے آسمان میں جنت کے پردے ہٹا کے سب کچھ میرے سامنے رکھ دیا. سمیہ نے موقع بدلا, بولو تو صحیح یار, بدلا. زنیرہ نے بدلا, بلال نے بدلا, امام احمد ابن حنبل نے بدلا. امام احمد ابن حنبل کا بیٹا کہتا ہے جو کوڑے میرے باپ کی پیٹھ پہ لگائے گئے تھے, اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے ہاتھی بھی برداشت نہ کرتا, اور جب کوڑا لگتا اور پوچھنے والا پوچھتا بادشاہ سامنے بیٹھا ہے قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہو, تو امام احمد بن حنبل کہتے کوڑوں سے نہ منواؤ, ایتونی بکتاب اللہ و بسنت رسول اللہ. منوانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے منواؤ, محمد کے ارشاد سے منواؤ صلی اللہ ہو. امام اعظم کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ موقف نہیں بدلا. ایک بات کہا کرتا ہوں, کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھیں گے یار, اکثر کہا کرتا ہوں, اسی موقع پہ کہا کرتا ہوں, اور یہ تو سیدنا حسین ہے, یہ تو واقعی حسین ہے. اور جس عالم کا نام اس کے نام پر حسین احمد رکھا گیا تھا وہ دیوبند کا شیخ الحدیث, دیوبند کا شیخ الحدیث جس نے 18 سال میرے نبی کے روضہ مبارک کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی. آج ہندوستان کا ایک چینل بک بک کر رہا تھا یہ طالبان آ گئے ہیں, درندے ہیں, چھا گئے ہیں, یہ سارے دیوبندی نے, یہ سارے, یہ پیچھے دیوبند ہے, دیوبند ہے, چشمہ جو ہے یہ دیوبند والا ہے. میں نے کہا الحمدللہ سب مجاہد ہیں, مجاور کوئی نہیں, ادھر مجاور کوئی نہیں, کھانے پینے والا چکر کوئی نہیں, یہ دیوبند ہے, ختم بند, ہر شے بند, جمعراتاں, شب براتاں, 11ویں 12ویں سب بند. دیوبند جو باقی چشمہ تھا کیسے اس کی شاخیں کوئی ضیاء العلوم, کوئی تعلیم القرآن, مدرسے بنتے چلے, گلی گلی, شہر شہر, کریا کریا مدرسے بن. دیوبند کا شیخ الحدیث ہے حسین احمد مدنی, خالق دینہ حال میں انگریز جج کے سامنے کھڑا پوچھتے حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, دیا تم نے فتویٰ؟ فرمایا دیا ہے, کیا ہوتا ہے؟ دیکھا آپ نے, سارے مولانا اور سارے خطیب اگر ایسے ہی حق بولنے والے ہو جائیں تو بہت سدھار آ جائے گا اس قوم کے اندر. سارے مولانا جتنے بھی ہیں اور جتنے خطیب ہیں جو تعزیے کی طرفداری کر رہے ہیں تو وہ ظالم لوگ ہیں, اور یہ مولانا نے بالکل حق بات بول رہی ہے, صحیح بات بول رہی ہے. تو اگر ایسے سب لوگ بن جائیں تو بہت اس قوم کے اندر سدھار آ جائے گا, اس قوم کے اندر بہت سدھار آئے گا اگر ایسے ہی سب سارے مولانا بن جائیں, سارے خطیب بن جائیں بیان کرنے والے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے.
یہ قوم تو کہاں جا رہی ہے یہ پتہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے.